نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انہم اذ ظلموا انفسہم فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ اور اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، گناہ کر بیٹھو، تو میرے حبیب یہ آ جائیں آپ کی بارگاہ اقدس میں اور اللہ سے اپنی خطاؤں کی، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور میرا رسول بھی ان کی شفاعت فرما دیں، تو اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پائیں گے۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے کلام مقدس کے ذریعے ہمیں اپنے گناہوں کی توبہ کے لیے اپنی جانوں پر ظلم کرنے کے مترادف جو گناہوں کو اللہ رب العزت نے قرار دیا، ان سے معافی کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنی توبہ کی قبولیت کے لیے اپنے حبیب کی بارگاہ اقدس میں آنا اور اپنے گناہوں سے معافی طلب کرنا، اور اس بارگاہ اقدس کے طفیل اللہ پاک کی بارگاہی میں اپنے وسیلہ کو، حضور کے وسیلہ کو پیش کرنا اور اپنے محبوب کا شفاعت فرمانا گناہ گاروں کے لیے، اپنے امتیوں کے لیے، اس بات کا ضامن قرار فرمایا کہ وہ میری ذات کو غفور الرحیم پائیں گے، بخشنے والا، مہربان پائیں گے۔ اللہ رب العزت کا یہ کرم ہے، شکر ہے کہ اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا اور ایسے برگزیدہ رسول کی امت میں رکھا کہ جن کے نام مبارک کے ذریعہ سے سیدنا آدم علیہ السلام جو ابو البشر ہیں، ان کی بھی عرض گزاری کو اور اپنی خطا کو، جو اللہ پاک کی بے شمار اس میں نازل حکمتیں ہیں، اور اس حکمتوں کے تحت جب اللہ رب العزت نے اپنے نائب خلیفہ اللہ فی الارض سیدنا آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا، اور آدم علیہ السلام نے اپنی اس خطائے ندامت کے بعد، مفسرین جو تفاسیر میں فرماتے ہیں، تفسیر خازن ہو، مدارک ہو، روح البیان ہو، کہ سیدنا آدم علیہ السلام نے 300 سال تک دنیا میں تشریف لانے کے بعد اللہ رب العزت کی پیدا کی ہوئی آسمان کی طرف نہیں دیکھا۔ 300 سال تک اپنے سر مبارک کو آدم علیہ السلام نے آسمان کی طرف نہیں اٹھایا، اور کچھ کلمات جو اللہ کریم نے آپ کو الہام فرمائے، اور جو آپ نے جو چشمان مبارک اس وقت جب آپ کے پیکر مبارک کو مکمل فرمانے کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے امر سے، اپنے حکم سے روح کو سیدنا آدم علیہ السلام کے پیکر مبارک میں داخل فرمایا، اور جب آپ نے آدم علیہ السلام نے اپنی چشمان مبارک کو کھولا، تو آپ نے ساق عرش پر اللہ کے ساتھ اس برگزیدہ ہستی اقدس کا نام مبارک بھی دیکھا، اور آپ نے پڑھا اور دیکھا جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام و القاء ہوا آدم علیہ السلام کو قلب اطہر پر، تو سیدنا آدم علیہ السلام نے پھر اس وسیلہ مبارک جو نام مبارک دیکھا، ساق عرش پر اللہ پاک کی بارگاہ اقدس میں عرض گزار ہوئے کہ اللہ اس نام مبارک، اس مقرب ہستی کے وسیلہ سے، اس نام مبارک کی وجہ سے میری عرض قبول فرمائیے۔ تو اللہ پاک کی رحمت نے آپ کی دستگیری فرمائی اور آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ اور پھر ناظرین محترم، ہم دیکھیں جب اس بات کو کہ حضور کا نام مبارک جو تمام
پریشانیوں اور تمام آپ کا نام مبارک نجات دہندہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی توبہ بھی، جس میں بے شمار اللہ پاک کی حکمتیں ہیں، اور یہ معاملہ ہے کہ چلنا تھا اپنے محبوب کی شان کو اجاگر کرنے کے لیے، اپنے محبوب کی شان کا اظہار فرمانے کے لیے، تو ان کی عرض گزاری کو بھی اللہ رب العزت نے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمایا۔ اور پھر یہی راستہ، یہی طریقہ اپنے محبوب کی امت کے لیے بھی فرمایا کہ جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو، گناہ کر بیٹھو، اب میری بارگاہ سے توبہ چاہتے ہو تو پھر میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ۔ اور ناظرین محترم، یہ آیہ مبارکہ قرآن پاک فرقان حمید میں، قرآن مجید میں روز قیامت تک ہے کہ اگر کوئی کسی بھی وجہ سے حضور کی بارگاہ اقدس تک نہیں پہنچ پاتا تو اپنے دل کی توجہ کو، اپنے ذہن کی توجہ کو، اپنی نگاہ کی توجہ کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس تک لے جائے اور اپنی نسبت اور اپنا قرب، اپنی محبت پیدا کرے اپنے دل میں، حضور کی بارگاہ اقدس میں اپنے خیالات کو، اپنی توجہ کو مرکوز کرے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں حضور کے نام مبارک کی وسیلہ سے اور حضور علیہ السلام کے وسیلہ پاک سے جب وہ اپنے گناہوں کی طلب، اپنے گناہوں کی معافی کی طلب حاصل کرے گا اللہ پاک کی بارگاہ اقدس میں، اور وہ طلبگار ہوگا اللہ کی شفاعت کا، اللہ کی طرف سے نجات کا، تو اللہ کے حبیب کے نام مبارک اور اپنے اعمال صالح سے اور سچی توبہ کے ذریعے حضور کو وسیلہ بنا کر جب اللہ کی پاک بارگاہ میں عرض گزار ہوگا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ مجھے وہ توبہ قبول فرمانے والا پائیں گے، اور اللہ بہت غفور الرحیم ہے۔ ناظرین محترم، ہم نے اپنے دلوں میں حضور علیہ السلام کی وہ محبت، وہ قرب پیدا کرنا ہے کہ جب بشری تقاضوں کے مطابق اگر ہم سے کوئی گناہ، کوئی خطا سرزد ہو تو نہ پہنچ پانے کی وجہ سے اگر ہم دور بھی ہیں تو حضور کے وسیلہ پاک سے، حضور کی محبت و نسبت کی وجہ سے اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں عرض گزار ہو تو اللہ تعالیٰ آج بھی روز قیامت تک ہر آیہ مبارکہ کا شان رسول، ہر شان مبارکہ کی شان اور اللہ پاک کی بارگاہ اقدس میں قبولیت کا اثر آج بھی ہے۔ اگر غائب ہیں تو ہم ہیں، اگر کمیاں ہیں تو ہمارے اندر ہیں۔ میرے آقا کریم کی محبت، ہمارے آقا پاک کے قرب آج بھی اور روز قیامت تک اللہ پاک کی بارگاہ میں ہمارے لیے اسی طرح شرف قبولیت ہے کہ جس طرح حضور علیہ السلام کے دور اقدس میں اللہ پاک نے یہ وحی مبارک فرمائی تھی۔ تو اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے جو ابو البشر کو القاء کیا، الہام فرمایا اور آپ نجات دہندہ بنے، حضور علیہ السلام کا نام مبارک، حضور علیہ السلام کا وہ قرب جو ساق عرش پہ دیکھا تھا سیدنا آدم علیہ السلام نے، تو وہی راستہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کی گناہ گار وہ باتیں، وہ معاملات، وہ امت کے کہ جو اللہ پاک کی بارگاہ سے توبہ کرنے کے لیے اللہ کی رضا حاصل ہوگی، تو اللہ کے محبوب کا نام مبارک کا وہ وسیلہ اور اپنی خطاؤں کی معافی کے لیے، بخشش کے لیے حضور کا وسیلہ پیش کریں، حضور کے نام مبارک کا، تو اللہ پاک رحمت فرمائیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین۔